بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، نورانی قاعدہ، تختی نمبر 1، مفردات، یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، بچے کو سمجھا دینا کہ دیکھو الف الگ لکھا ہوا ہے، با الگ لکھا ہوا ہے، تا الگ لکھا ہوا ہے، یہ الگ الگ ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفردات۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ یہاں سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہنا۔ جب پہلی تختی ہو جائے تقریباً تعوذ اور تسمیہ تقریباً صحیح ہونا، چونکہ ہر حرف نکل جاتا ہے، ہا نکل جاتی ہے جناب، عین نکل جاتا ہے جناب، پہلی تختی ہونے کے بعد پہلی تختی ہونے کے بعد یہ رب یسر، یہ دعا بھی ٹھیک ہونا، غنہ، یخفا، سب اس کے اندر کے حروف ٹھیک ہو جانا، قلقلہ، غنہ، یخفا، سب ٹھیک یاد ہو جانا۔ جیسے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ رب زدنی علما 3 مرتبہ پڑھائے، یا پوری جو ہے دعا 3 مرتبہ پڑھیں، ایسا بھی چلتا ہے، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھائیں تو طلبہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، مفہوم ہے اس کا، رب یسر، اے میرے رب آسان فرمائیے، ولا تعسر، مشکل نہ کیجیے اور مشکل نہ کیجیے، وتمم بالخیر، وتم میں غنہ ہے، میم میں اخفا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا، یہیں سے شروع کرنا۔ جو طلبہ کیچ کر سکتے ہیں کیچ کریں، جو طلبہ بڑے ہیں کیچ کر لیتے، نہ کیچ کریں تو کوئی بات نہیں۔ تو وتمم بالخیر، تو مطلب یہ ہے کہ خیر کے ساتھ تکمیل فرمائیے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا بھائی، خیر کے ساتھ تکمیل فرمائیے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ سے ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اے کامیابی دینے والے، اے کامیابی دینے والے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ سمجھ میں بات؟ یہ اس کا اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کو پہلی تختی شروع سے روزانہ پڑھانا طلبہ کو، روزانہ یہ دعا، ساتھ ساتھ اور کچھ دعائیں ہیں پڑھا دیں طلبہ کو بھی، خود بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، چونکہ قبولیت اصل ہے، قبولیت کی دعا اس میں ہے بات سمجھ میں۔ یہ دعائیں اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے پڑھنا، اور طلباء کے لیے بھی ضروری ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے اور اس کی اپنی برکت ہے، اور اس کو نظر انداز کر کے اپن کیا کرتے ہیں، طلباء پڑھ لینا بول کے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اساتذہ بھی پڑھنا ہے، اساتذہ بھی پڑھنا ہے، اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے، سمجھے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگے بغیر کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کیا پڑھتے اور پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اساتذہ غفلت میں ہیں اس سلسلے میں، بالکل استحضار کے ساتھ
ترجمہ سمجھتے ہوئے اساتذہ پڑھنا چاہیے اور طلباء کو دعائیں یہ آتے ہی پہلا کام یہی ہے رٹانا. ایک 5 منٹ رکھ لیجئے اس کو, اور سلام درست کرنے کے لیے بھی پہلی تختی ٹھیک ہو جائے تو تقریباً تعوذ اور تسمیہ بھی ٹھیک ہو جانا, اور رب یسر بھی ٹھیک ہو جانا تجوید کے ساتھ, چونکہ پورے حروف نکل جاتے ہیں, اور سلام بھی ٹھیک ہو جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ الگ الگ کر کے رٹانا. پھر جب صحیح ہو جائے تو پھر سب کو ملا دینا. اور بار بار اتنا سلام کرنا ضروری نہیں, السلام علیکم اتنا کرنا, اور موقع ملے تو پورا سلام کرنا. اور پہلی تختی میں کیا کرنا, طلباء کے لیے حروف مستعلیہ لکھ کر سمجھانا. پورے حروف میں 7 حروف ایسے 29 حروف ہیں, یہ دونوں یا ایک شمار ہوں گے, دونوں یا ایک شمار ہوں گے. پورے 29 حروف ہیں. 29 حروف میں سے 7 ایسے ہیں جو موٹے پڑھتے ہیں, اس کو مستعلیہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں را کا نمبر ہے. را پر تو ہے مگر درمیانہ پر ہے, پر تو ہے مگر درمیانہ پر ہے. را کو زیادہ پر پڑھنا غلط ہے, را کو زیادہ پر پڑھنا غلط ہے. درمیانہ پر ہے حرف, حروف متوسطہ میں سے ہے بات سمجھ میں. اور پھر سب سے زیادہ پر کیا ہے, اللہ کا لام, لام جلالہ کہتے ہیں. لام اسم جلالہ جو بھی بولو آپ, ہے بات سمجھ میں. لام جلالہ, لام جلالہ, ہاں اللہ کا لام, وہ سب سے پر ہے, مستعلیہ سے بھی زیادہ پر ہے. وہ اپنے شرائط ہیں, اس سے پہلے زبر آئے پیش آئے. بہرحال یہاں پر یہ سمجھانا ہے طلباء کو مستعلیہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں. اس کے بعد کا نمبر را کا ہے. بقیہ پورا بقیہ جتنے بھی حروف ہیں کیا کرنا ہے, آہستہ پڑھنا ہے. ہاں آہستہ مطلب باریک پڑھنا ہے, باریک پڑھنا ہے. باریک میں آہستہ بھی آ جاتا ہے, باریک میں آہستہ بھی آ جاتا ہے. بلند آواز سے تو پڑھ کے پر تو نہیں کریں گے اس کو. اور باریک کیسے پڑھے جاتے ہیں حروف اور موٹے کیسے پڑھے جاتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے, موٹے اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں مستعلیہ کہ زبان کی جڑ اوپر کے طرف اڑتی ہے, ان کو پڑھنے میں ہونٹ گول نہیں کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا. وہ اپنے آپ سے کچھ آگے آتے ہیں, کچھ آگے آتے ہیں, وہ اور اپنے آپ سے آتے ہیں, سمجھا نا. ہونٹ گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تو اس طرح سے منہ گول نہیں کرنا, ہونٹ گول نہیں کرنا چاہیے. اور بقیہ جو حروف ہیں منہ کھولنا چاہیے, جیسے الف, با, تا, ثا, جیم, ہا, خا, دال, ذال, را, زا, سین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا, نیچے
الف کے دو شکل الف الف، با کے دو شکل با با، تا کے تین شکل تا تا تا، جیم کی ایک شکل جیم، جو 6 حرفی ہے کھینچنا، 2 حرفی ہے تھوڑا کھینچنا، پر حرف کو پر، باریک حرف کو باریک، اس کا خوب خیال رکھنا۔ مخرج اور صفت کا مخارج یاد کر لینا، مخارج یاد کرنا، طلباء کو روزانہ ایک مخرج بھی اگر یاد دلایا جائے، ایک مخرج روزانہ ایک، تو 30 دن میں 1 مہینے میں یاد ہو جاتے، 1 مہینے میں یاد ہو جاتے۔ اصل میں حروف 17 ہیں مخارج، حروف کے مخارج 17 ہیں، تو 17 جو ہے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ 30 دن بولو، 1 مہینہ بولو، ناغوں کے ساتھ، جمعہ کی چھٹیوں کے ساتھ ایک مخرج، سمجھا نا، یاد دلا دیا جائے تو مخرج بھی ٹھیک رہنا اور اس کی آواز یعنی صفت وہ بھی ٹھیک رہنا۔ 2 حرفی کون سے ہے لکھا ہوا ہے تو سمجھا دینا، نہیں تو 2 لکیر ڈال کے اس کو بچے کو بتا دینا، اس کے اندر پڑھنے میں 2 حرف ہے اس لیے 2 لکیر ڈال رہے ہیں، اور اس کو 1 الف کھینچنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، جیسے با تا با تا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور 6 حرفی ہے جیسے جیم ہے، جیم یا میم ملا کے جیم بنا، 3 حرف ہے، 3 لکیر کھینچ دینا، لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 لکیر کھینچ دینا۔ بچوں کو بولنا کہ اس کے اندر مد ہوتا ہے، مد لازم ہوگا، اتنا سمجھا دینا بس۔ جیم 3 الف کم سے کم کھینچنا، کم سے کم 3 الف کھینچنا، 5 الف تک بھی کھینچ سکتے ہیں، 3 الف کھینچے تو بس ہے، زیادہ کھینچنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو 2 حرفی سے حرفی میں فرق ہونا چاہیے، ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے تو اس کا نام ہے مخرج، جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کا نام مخرج، مخرج کی جمع مخارج، مخارج، مخارج بھی صحیح ہونا، صفات بھی صحیح ہونا، یہ دونوں صحیح ہونا۔ تو پوری تختی جو ہے یا امتحان ہے، تا تو، تا باریک ہے تو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں مگر فرق ہے، سا سین فرق ہونا، سین فرق ہونا، صاد یہاں سین تھا، سین ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، باریک ہے یہ، اور صاد وہ بھی اسی جگہ سے نکلے گا۔ کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیاء کا، زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیاء کا کنارہ، یعنی دونوں دانت لگانا، ثنایا علیاء اور سفلا دانت ملا کے سین کو، صاد کو اور زا کو بولنا، 3 ایک جگہ سے نکلتے ہیں، زا فرق ہے نا، آواز فرق ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں مگر زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیاء کا کنارہ، یعنی ثنایا علیاء پہ ثنایا سفلا اور علیاء کو ٹچ کرنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، اچھا انداز بھی ہونا۔ تو یہ سب جو ہے ایک تختی پڑھا دیے، وہ تختی پڑھانے کے بعد خود امتحان لینا، مطمئن ہو تو امتحان کو بھیجانا، نہیں ایسے اٹھا کے بھیجا دے رہے، ایسا نہیں۔ طالب علم پہلی مرتبہ جا کے جو ہے ترقی لانا، اتنا صحیح پرفیکٹ کر کے جو ہے بھیجنا، نہیں بار بار جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں،
ناقص جو ہے ادائیگی ہے اور ناقص مشق ہے، تو ایسا اچھا نہیں ہے، ایسا اچھا نہیں۔ اور یہ حروف میں سے کون سے بھی حرف کی جو آواز ہے ناک میں نہیں جانا، ناک میں نہیں جانا۔ ہاں البتہ میم ساکن ہے آخر میں، نون ساکن ہے آخر میں نون ساکن میم ساکن کی آواز تو ناک میں جائے گی، درمیان میں نہیں۔ جیسے میم آخر میں تو آواز جا رہی ہے ناک میں، چونکہ میم ساکن ہے۔ نون تو درمیان میں نہیں جانا، آخر میں نون ساکن آخر میں جائیں گے۔ اور یہ میم پر تو خاص طور پہ درمیان میں یا مدہ ہے، درمیان میں یا مدہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زبان کے بیچ کو اوپر تالو سے لگاتے ہیں، جو یا کا مخرج ہے، یا متحرک کا وہ مخرج ہے، یا لین یا متحرک کا ہے، مدہ کا نہیں ہے۔ یا مدہ ہے، مدہ حروف مدہ الف واو یا، یہ تینوں ہوا سے نکلتے، کہاں سے نکلتے؟ ہوا سے نکلتے، لہذا یا کے واسطے یہاں یا مدہ ہے نا، یا کے واسطے زبان کی بیچ اوپر ٹچ نہیں ہونا تالو کو۔ می ایسا نہیں کرنا، می کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میم یہ ہے۔ تختی نمبر 1 کی تفصیل ہو گئی۔